السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔ پنکھا صحیح ہے، ایسی صحیح ہے جی۔ آپ کو اگر گرمی لگ رہی ہے تو چلا سکتے ہیں آپ۔ حتى الآن لم يرد أحد منكم السلام، والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ورد السلام واجب على المسلمين۔ أنا أتكلم عن أصحاب الذين يدرسون عن بعد online۔ یرحمک اللہ۔ اچھا، سب کا لکھنا ضروری نہیں ہے، ایک بھی اگر کوئی جواب دے دے گا تو وہ کافی ہوگا۔ یجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم۔ ایک بھی جواب دے دے گا تو کافی ہو جائے گا، لیکن لکھنا ضروری ہے کسی ایک نے بھی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن، جی جی کہاں پہ؟ جی ماضی منفی ہے نا جی۔ طيب یہ تمرین ہے ہمارے پاس با۔ ادخل لم على الافعال الاتیہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لم لگانا جی ان افعال سے پہلے۔ جی سعید صاحب آپ سے پہلا سوال ہے۔ اذهبوا، لم اذهب، جی اگلا بھی بتا دیں یذهبون، لم یذهبوا، نون نہیں پڑھیں گے، نون گرا دیں گے، ٹھیک ہے، جہاں آخر میں نون آئے گا وہاں سے نون گرا دیں گے۔ اگلا بھی پڑھ لیں۔ لم یذهبنا، تو یہاں نون برقرار رہے گا، کیوں؟ مبنی ہے، ٹھیک ہے، نون نسوہ۔ اگلا بھی پڑھ لیں۔
آج آپ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں جی. تذهبین، یز نہیں تز، لم تذهبی، نون نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نون یا نہیں؟ نہیں، جو بھی آپ کا خیال ہو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، اس کو نہیں پڑھیں گے، گر جائے گا یہ. لم تذهبی، ہاں یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. یہ یذهبنا میں جو نون ہے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. تو جمع مؤنث کے آخر میں جو نون آئے گا چاہے وہ غائب ہو یا حاضر کا ہو، وہاں سے نون نہیں گرے گا. اور تذهبینا کے آخر میں جو نون آ رہا ہے تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں سے نون گر جائے گا کیونکہ یہ نون یہ نون اعرابی ہے. جی خواتین میں سے پڑھیں. نذهبو، جی نذهبو ہے تذهبو؟ تذهبو، ٹھیک ہے. لم تذهب، جی آگے کیا ہے؟ لم تذهبو، لم نذهب، لم تذهبنا، نون ضمیر، ٹھیک ہے. لم يذهب. چلیں یہاں تک تو بات صحیح تھی. اب آتے ہیں ہم صیغوں کی طرف. ٹھیک ہے. اذهبو، اس پہ لم لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ لم اذهب. یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. کیا معنی ہوگا؟ میں نہیں گیا. یذهبون، اس پہ لم لگائیں گے تو لم یذهبو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. یہ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے آخر میں واو نون آ رہا ہے تو مطلب جمع، شروع میں یا آ رہا ہے تو معنی غائب. ٹھیک ہے. واو نون جمع مذکر کے آخر میں آتا ہے، جمع مؤنث کے آخر میں صرف نون ہے، واو نون نہیں ہے. تو یہ علامتوں سے معلوم ہو جاتی ہے بات. اسی طرح یا دلالت کر رہی ہے کہ یہ صیغہ غائب کا ہے. اسی کے برعکس تذهبون صیغہ حاضر کا ہے کیونکہ اس کے شروع میں تا آ رہی ہے. لم یذهبو، جی اگلا صیغہ لم یذهبنا، جمع مؤنث غائب. تذهبین، واحد مؤنث مخاطب. تذهبو، جی یہ صیغہ مشترک ہے، دو جگہوں پر آتا ہے تذهبو. ایک واحد مؤنث غائب اور دوسرا واحد مذکر حاضر. واحد مؤنث غائب کا معنی کیسے ہوگا؟ لم تذهب، جی لم تذهب واحد مؤنث غائب، وہ نہیں گئی. اور واحد مذکر حاضر کا تم نہیں گئے. مذکر کا جو ہے وہ حاضر کے لیے ہے اور مؤنث کا غائب کے لیے. تذهبون، لم تذهبو تم سب نہیں گئے. لم نذهب، ہم نہیں گئے. لم تذهبنا، تم سب نہیں گئی یعنی تم عورتیں. اور آخر میں لم یذهب، وہ نہیں گیا. بس ٹائم ہو تو بدل اور بدل منہو کا بتا دیجیے گا. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ویسے تو آسان ہی ہے مبدل منہو اور بدل، کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ توابع کہلاتے ہیں. توابع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اعراب اس کے پہلے والے اسم کا ہے وہی اعراب اس کے بعد والے اسم کا ہے. جیسے عطف معطوف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زید و بکر و عمر، جو اعراب زید کا ہے وہی اعراب بکر کا ہے اور عمر کا ہے. ٹھیک ہے. تو عطف بھی توابع میں سے ہے. اسی طرح توابع میں سے موصوف صفت بھی ہوتا ہے کہ جو اعراب موصوف کا ہے وہی اعراب صفت کا ہے. ٹھیک ہے. رجل، یہ الرجل یا زید العالم یا زید القارئ، وہ زید جو قاری ہے، وہ زید جو عالم ہے. صحیح ہے. رجل عاقل، وہ بندہ جو عقل مند، ٹھیک ہے، عقل مند بندہ. تو یہ سب کیا ہیں؟ توابع کہلاتے ہیں کہ جو اعراب موصوف کا ہے وہی اعراب صفت کا ہے. تو انہی توابع میں سے ایک تابع ہوتا ہے بدل اور مبدل منہو.
بدل اور مبدل منہو میں کیا ہوتا ہے کہ اصل جو مقصد ہوتا ہے بتانے کا وہ بدل ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے، مبدل منہو صرف اور صرف تمہید کے لیے آتا ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے کہا جائے اہدنا الصراط المستقیم، جی آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کیا ترجمہ ہے؟ ہمیں ہدایت دے کس کی؟ صراط مستقیم کی. اب اس صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ وہ رستہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ہدایت دے ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے. بورڈ پر بتا دیں گے انشاءاللہ، یہ کتاب میں بھی آگے آئے گا، اس میں انشاءاللہ ہم مزید اس کو وضاحت سے بیان کریں گے، اور آپ کا جو ابھی ہم نے جو اصل پڑھنی ہے نحو، وہاں پہ یہ سب کھل کر واضح ہو جائے گا. اسی لیے ابھی ہم نے تھوڑا آپ کو مختصر بتایا ہے. اس میں بدل منہو نہیں، مبدل منہو پہلے آتا ہے. الصراط المستقیم مبدل منہو ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل ہے. اور اسی لیے صراط اس پہ جو نصب ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس کا مبدل منہو منصوب ہے. اکمل الجمل الآتیہ بوضع افعال مناسبۃ فی الامکان الخالیہ. کہتے ہیں سر پہلے نحو پڑھنی چاہیے تھی تاکہ سب کلیئر ہو جائے. تو دیکھیں یہ آپ کا جو ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا جو یعنی طریقہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تدریج. تدریج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کو شروع سال میں ہی یہ بتانے لگ جائیں کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور توابع میں سے یہ تابع ہیں، حروف جارہ 17 ہیں، ان میں سب سے پہلا حرف با ہے، اس کے 10 معانی ہیں. اگر ہم نے آپ کو پہلے سال یہ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ پہلے سال میں ہی بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ بیٹھا ہوگا جس کو بہت ایکسٹراڈنری ہوگا، باقی سب بھاگ جائیں گے. تو اس لیے تدریج. ابھی آپ لوگوں کے لیے یہی بات کافی ہے. لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، وہ کیا کرتا ہے؟ عمل جزم دے دیتا ہے. جہاں پہ نون اعرابی آ رہا ہے وہاں سے نون اعرابی گرا دے گا. تو جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے مہینے میں آپ لوگوں کی نحو پہ اچھی گرفت ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی یعنی اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اچھی بات ہوگی ہماری نحو پر بھی. نحو صرف آپ ہی پڑھائیں گے، دروس اللغہ میں جو نحو ہے وہ میں پڑھاؤں گا. پھر اگلے سال شاید نہیں ہوگا، لیکن ابھی جو نحو ہے وہ انشاءاللہ دروس اللغہ میں جتنی آئی وہ میں پڑھاؤں گا. چلیں جی. کہتے ہیں کہ اس تمرین میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آنے والے جملوں کو مکمل کرنا ہے اس طرح کہ آپ نے مناسب افعال لگانے ہیں. مناسب افعال لگانے ہیں خالی جگہوں پر. صحیح ہے، اور یہ اب آپ لوگوں نے اس کو حل کرنا ہے. مناسب افعال، جی اچھا. پہلے جو ہے وہ پچھلی تمرین میں 7-8 ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، ابھی صرف 2 ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک منٹ آن لائن سے پڑھواتے ہیں، پہلے آپ پڑھیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علم تدرس اللغت العربیۃ فی بلدک یا اخی، اے میرے بھائی کیا تم نے اپنے ملک میں عربک لینگویج کو پڑھا ہے؟ جی احسنت. علم تدرس، علم تدرس فعل مضارع آ گیا، جزم بھی آ گئی، لیکن ملانے کے لیے ہم نے کسرہ دے دی. علم تدرس اللغۃ العربیۃ، کیا آپ نے لغہ عربیہ نہیں پڑھی اپنے شہر میں اے میرے بھائی؟ جی اگلا سوال آپ پڑھیں شگفتہ.
الثانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نمبر 2 ہے من کسر هذه المراۃ یا علی، کس نے یہ آئینہ توڑا ہے اے علی؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. انا لم اکسرها، میں نے اسے نہیں توڑا. احسنت، ٹھیک ہے. تیسرا بھی پڑھوں سر؟ جی نمبر 3 بھی پڑھوں؟ پڑھ لیں. نمبر 3 ہے انا خرج الطلاب من الفصل یا حامد، کیا طلبہ نکل گئے کلاس سے اے حامد؟ لا لم یخرج، نہیں وہ نہیں نکلے. لم یخ واضح کریے گا. لم یخرجو. لم یخرجو، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب. دوسرا ہے من کسر هذه المرآۃ یا علی، یہ سوال کیا کسی نے کہ یہ شیشہ کس نے توڑا ہے اے علی؟ تو علی جواب دے رہا ہے لا ادری. آپ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے نا یہ جو لا سے پہلے جو یعنی ایک لگایا ہوا ہے خانہ، وہ غلطی سے ہے. لا سے پہلے جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لا سے پہلے والے میں خانہ نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہماری یہ جو کتاب ہے اسکرین پر، یہ صحیح ہے لا ادری، بلکہ اس میں بھی ہے. لیکن یہ ہاں ہماری جو کتاب میں نا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کوئی فعل ہے جو آپ نے لگانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ جو ہماری اسکرین پہ جو ہے یہ وہ بلینک نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس جگہ کو پورا نہیں کرنا، بلکہ یہ الگ سے نشان ہے ایک. تو یہ صحیح ہے بالکل جو لکھا ہوا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. یہاں پہ ہے وہ انا لم، کیا ہوگا اکسرہا، کسرا یکسرو، ضرب یضربو کے وزن پر آتا ہے. تو انا لم اکسرہا، میں نے اسے نہیں توڑا، میں نے اسے نہیں توڑا. اچھا ہا کیوں آ رہا ہے؟ ہا ضمیر ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ آئینے کی طرف. عربی کیا ہے اس کی؟ المرآت. جی بالکل، اسی لیے مؤنث ہے، کیونکہ المرآت مؤنث ہے، اسی لیے ضمیر بھی مؤنث ہے. مذکر کی ضمیر کس طرح آتی؟ ہو، انا لم اکسر ہو، لیکن چونکہ مرجع جہاں ضمیر جا رہی ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے ضمیر بھی مؤنث ہوگی. انا لم اکسرہا، نہیں میں نے نہیں توڑا. لا ادری، میں نہیں جانتا. انا لم اکسرہا، میں نے نہیں توڑا. تیسرا ہے سوال اخرج الطلاب من الفصل یا حامد، اس کو اخرجہ نہیں پڑھیں گے، اخرجہ، ٹھیک ہے، اخرجہ البخاری، اخرجہ مسلم، وہ والا نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے حمزہ استفہام کا ہے اور خرجہ فعل ہے الگ. تو کیا پڑھیں گے؟ اخرجہ. اخرج الطلاب من الفصل یا حامد، کیا طلاب کلاس سے نکل گئے اے حامد؟ جی جی، یہاں پر بھی جو ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں پہلے جو ڈیش لگا ہوا ہے، جو بلینک ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آگے کے ساتھ تعلق ہے اس کا. لا لم، جی لم یخرجو، لم یخرجو. لم یخرجو کیا صیغہ ہے؟ لم یخرجو جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب. لم یخرجو، وہ نہیں نکلے. پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہیں طلاب اور ان کے لیے جو فعل آ رہا ہے وہ واحد ہے خرجا، اور آگے انہی طلاب کے لیے جو فعل آ رہا ہے وہ جمع آ رہا ہے. کیا فرق ہے؟ کیونکہ مضارع ہے. جملہ فعلیہ جواب آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے
جی جواب یہ ہے کہ پہلے خرجہ کے بعد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، اور آپ لوگوں نے بار بار اصول پڑھا ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو، الفاظ میں موجود ہو، تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے خرجہ، اور یہی فعل جب آگے استعمال ہوا تو اب وہاں پہ اس فعل کا جو فاعل ہے وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے، کہ آپ نے اس میں ایک ضمیر نکالنی ہے جو ضمیر جائے گی پیچھے طلاب کی طرف. تو جب فاعل ضمیر کے طور پر ہوگا تو پھر اس وقت وہ فعل اپنے جو فاعل ہے اس کے مطابق ہوگا، یعنی ضمیر جس کی طرف جا رہی ہوگی اس کے مطابق ہوگا، اور ضمیر جس چیز کی طرف جا رہی ہے وہ الطلاب ہے، اور الطلاب جمع ہے. صحیح ہے، تو اسی لیے لم یخرجو جمع آئے گا کیونکہ وہاں پہ فاعل ضمیر ہے، اور خرجہ میں فاعل ظاہر ہے اس لیے واحد آیا. جی آگے کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں توقیر. سر 3 شاید پڑھ لیا تھا، 4 اچھا 4 پڑھ جی لیا. جی اور چوتھا ہی جی پڑھنا ہے. قالت المدرس مدرسة للمدير. نہیں قالت پہلے آپ صحیح پڑھ رہے تھے، قالت مدرس جی مدرسۃ. مدرسة للمدير، کہا مدرس نے، ٹیچر نے، للمدیری ہیڈ ماسٹر کے لیے، للمدیرتی. سوری ہیڈ مسٹریس کے لیے جو وہ ہوتی فیملی. ان هؤلاء طالباتی لم، یہاں پر قالت المدرسة للمدير، اس میں جو ہے سر انہوں نے جواب نہیں دیے. ان هؤلاء طالباتی، کہ بے شک وہ سارے جو طالبات ہیں، لم انہوں نے جواب نہیں دیا، ان کو جی جواب کا کیا لکھنا ہوگا؟ تو لم انہوں نے یعنی انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں لکھا. نہیں لکھا تو یکتبنا یکتبنا. ٹھیک یکتبنا ہے الواجباتی. جی صحیح ہے. لم یکتبن الواجباتی جمع مؤنث غائب، کیونکہ مؤنث اس لیے کیونکہ الطالبات یہ مؤنث ہے، جمع اس لیے کیونکہ وہ جمع ہے، اور آپ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس لیے غائب کا صیغہ ہوگا، جمع مؤنث غائب. ان هؤلاء الطالبات لم یکتبن الواجباتی. قالت المدرسۃ، مدرسۃ نہیں، مدرسہ تو نہیں کہہ سکتا نا. ہاں قالت المدرسۃ، مدرسہ ٹیچر نے کہا، کس سے؟ للمدیرتی، کس سے؟ جی جو پرنسپل ہوتی ہے مدیرہ، اس سے کہا ان هؤلاء الطالبات، ان طالبات نے، یعنی مؤنث جمع مؤنث، ان طالبات نے لم یکتبن الواجباتی اپنا ہوم ورک نہیں لکھا. سوال یہ ہے کہ الطالباتی اس پر کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ جی صحیح ہے بالکل، مشار الیہ، احسنتم. ہؤلاء الطالبات. ٹھیک ہے دیتے ہیں. جی ہؤلاء الطالبات کیونکہ یہ مشار الیہ ہے، ہؤلاء اسم اشارہ ہے، یہ الطالباتی طالبات، اور الطالباتی مشار الیہ ہے، اور اشارہ مشار الیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. اب سوال ہے کہ اسم اشارہ کا اعراب کیا ہے؟ اسم اشارہ پہ کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ انا کسرہ دیتا ہے، حروف جارہ میں سے ہے انا، با تا کاف لام واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، 17 ہیں. جی 18 کر دیتے ہیں، ان میں ایک انا بھی ایڈ کر دیتے ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ہؤلاء پہ کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ آن لائن سے جواب آ چکا ہے، مبنی ہے.
محلن کیا ہے یہ محل یعنی اصل میں منصوب ہے, مرفوع ہے, مجرور ہے, کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ انا کی وجہ سے. تو انا نصب دیتا ہے اپنے اسم کو, تو اس لیے یہ ہاؤلائی حالت نصب میں ہے, محلن یہ منصوب ہے. باقی اس پہ جو جر آ رہی ہے, جو اس پہ کسرہ آ رہی ہے, وہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ مبنی ہے, یہ ایسے ہی رہے گا. آپ اس سے پہلے کوئی بھی عامل لگا دیں, 1000 عامل لگا دیں, اس نے اپنی کسرہ نہیں چھوڑنی, یہ ہاؤلائی ہی رہے گا. جاء ہاؤلائی رأیت ہاؤلائی مررت بہاؤلائی. صحیح ہے. تو ان ہاؤلائی یہ محلن منصوب ہے, اور اسی لیے الطالباتی بھی, جی الطالباتی پہ تو کسرہ آ رہی ہے حالانکہ وہ مشار الیہ ہے. کیا جواب ہے؟ تو ایک ہی راب ہوتا ہے نا, تو ہاؤلائی تو محلن منصوب ہے, تو الطالباتی پہ کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا اس اشارہ جب مبنی ہو گیا تو اسی وجہ سے وہ بھی مبنی ہو گیا. وہ بھی محلن منصوب ہے. کیا ہے بتائیں پھر؟ یہ دیکھ لیں نام, جمع مؤنث سالم. اچھا صحیح ہے, احسنت. الطالباتی جمع مؤنث سالم, جمع مؤنث سالم ہے, اور جمع مؤنث سالم پر فتحہ کی جگہ کسرہ آتی ہے. جاءت مسلمات, رأیت مسلمات, منصوب یعنی مفعول ہے لیکن پھر بھی مجرور ہے. رأیت مسلمات مررت بمسلمات. جمع مؤنث سالم جو ہے اس کا جو نصب اور جر یہ دونوں کسرہ کے ساتھ آتے ہیں. یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے. ان ہؤلاء الطالبات لم یکتبن الواجبات. الواجبات کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے. یکتبنا کا نہیں لکھے انہوں نے واجبات. صحیح ہے, تو یہ مفعول بن رہا ہے, اور اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے. جر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. جی پڑھیں. میں تو چاہ رہا ہوں کوئی سارے ہی آگے پڑھ لے کیونکہ ہماری تھوڑی سی. جی پڑھیں. مائک پہ پڑھیے گا. نحن لم نذهب إلى حديقة الحيوانات أمس. نحن لم نذهب, جی ترجمہ بھی کر دیں. اب ہم نہیں گئے زو کی طرف. زو مطلب کل ہم زو کی طرف نہیں گئے. امسی کل, گزشتہ کل. ہم نہیں گئے, نحن لم نذهب الى حدیقۃ الحیوانات یعنی زو کی طرف کل. جی آپ پڑھ لیں اگلا. ذرا آن لائن سے پڑھوا لیں. کنست اختی غرفتها ولم یخنس غرفتی. یکنس تخنس ولم تخنسی. غرفتی کیا مطلب ہے غرفتی کا؟ میرا کمرہ. تو متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ متکلم کا صیغہ بنے گا اخنس. اکنس. جی کنست اختی غرفتها ولم اکنس غرفتی. معنی کر دیں. میری بہن نے جھاڑو دی اپنے کمرے کی اور میرے کمرے کی نہیں دی. ہاں تکنس بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اسلوب دیکھا جائے. ٹھیک ہے صحیح ہے. میں کسی اور طریقے سے سوچ رہا تھا لیکن یہ بھی صحیح ہے, تکنس بھی صحیح ہے.
کنست اختی غرفتہا، میری بہن نے اپنا کمرہ اس میں جھاڑو لگایا. ولم تکنس غرفتی، لیکن میرے کمرے میں جھاڑو نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اور اگر اپنا وہ متکلم کہنا چاہ رہے تو ولم اکنس، میں نے نہیں لگایا اپنے غرفے پر، غرفے اپنے کمرے میں. جی آپ پڑھیں اگلا 7ویں پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لما لم تأكل الفواكه یا اخوان. کلیل کیا ہوگا؟ فواكه تأكل نہیں تأكل یہ واو والا ہے. تأكل الفواكه جی کیونکہ جمع ہے، مخاطب جمع ہے. یا اخوان، اے بھائیوں. صحیح ہے. تو جمع کا آئے گا لم تأکلوا. صحیح ہے. اور جب پڑھیں گے تو آپ کو اس وقت تو محسوس نہیں ہوگا واو، لیکن واو موجود ہے. لکھنے کی صورت میں واو آئے گا. لم تأکلوا، اس طرح نون گر جائے گا لم کی وجہ سے، اور آگے لم تأکلوا الفواکہ. ما معنی فواکہ؟ جی پھل. ٹھیک ہے. فاکہۃن اس کی جمع ہے، فاکہۃن پھل، اور فواکہ پھلوں، پھل کی جمع. جی ڈرائی فروٹ نہیں، فروٹس، پھل. سمر بھی کہتے ہیں اور فواکہ بھی کہتے ہیں. ڈرائی فروٹ کو کیا بولیں گے؟ کس کو؟ ڈرائی فروٹ کو سب کے الگ الگ نام ہوں گے. ہماری اردو کے مطابق تو ڈرائی کی عربی بنا لیں، یبس. ہاں الفواکہ الیبس. واللہ عالم، یہ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. ڈرائی فروٹ کا بھی ہوگا کوئی عربی میں، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو بتا دیں، خاص طور پہ جو عرب ممالک میں رہنے والے ہیں. ڈرائی فروٹ ان عربک از کالڈ مکسرات. مکسرات صحیح. مطاحن، دو نام آئے ہیں، مکسرات اور مطاحن. دیکھنے پڑیں گے، واللہ عالم. مکسر کو تو ٹوٹا ہوا، مطلب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا اس کا مطلب. مطلب یعنی ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فواکہ مجففہ، یہ ڈرائی فروٹس کے مطابق ہے. مجفف جیسے ہم نے یبسہ بنایا تھا، اس سے مجففہ. مکسرات، مکسرات مسالے کو کہتے ہیں. اور بحرین میں کیا کہتے ہیں؟ بحرین میں، ہاں بحرین میں مکسرات. اختلف فیہ العلماء. ثمار الجافہ. چلیں اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں نمبر 7 کا ترجمہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے، لما لم ڈیش الفواکہ یا اخوانو. تو ہم کہیں گے لما لم تأکلوا، کیوں نہیں کھائے تم نے پھل اے میرے بھائیوں، یا اے بھائیوں، کیوں نہیں کھائے تم نے پھل اے بھائیوں. لما لم تأکلوا الفواکہ یا اخوانو. اگر بولا میرے بھائیوں تو اس طرح بولیں گے اخوانی. اخوانی، اخوانی. یا سلمہ علم. جی کیا ہوگا آگے؟ تفہمی معنی ھذا الکلمۃ. ہاں علم تفہمی معنی ھذہ الکلمۃ. سر یہاں تعریفی بھی آ سکتا ہے نا؟ جی آپ جانتی ہیں کیا نہیں آ سکتا؟ تعریفی بھی آ سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے تعریفی بھی ٹھیک ہے. جراثیم. علم تفہمی معنی ھذہ الکلمۃ. اے سلمہ کیا آپ نے نہیں سمجھا جی اس کلمے کا معنی؟ ٹھیک ہے. جہاں اسپائسز ملتے ہیں وہیں زیادہ تر ملتے ہیں ڈرائی فروٹس، اور وہاں شاپ پر لکھا ہوتا ہے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ مکسرات ہو.
صحیح ہے, بارک اللہ فیک. رن الجرس الآن ولما جی يخرج المدرسون من الفصول. یخرجو یا یخرج؟ یخرج کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے یہاں پہ فاعل اسم ظاہر ہے. جی فاعل جمع تو ہے لیکن ظاہر ہے, تو یخرج واحد. ولما یخرج المدرسون من الفصول. رن الجرس الآن گھنٹی بج چکی ہے چھٹی کی, اور ابھی تک نہیں نکلے ٹیچرز کلاس روم سے. جی آگے کیا ہے؟ لما لم يفتحن النوافذ يا بنات. لما لم تفتحن النوافذ یا بناتو. جی کیا معنی ہوگا؟ کیوں نہیں کھولی کھڑکیاں اے لڑکی. کیوں نہیں کھولی تم نے النوافذ کھڑکیاں, یا بنات میری بیٹیوں, اے بیٹیوں. صحیح ہے. لما لم تفتحنا جمع مؤنث مخاطب. جی آخری پڑھ لیں. لم يرجع الوزیر من لندن. وزیرہ من لندن. وزیرہ ہو گئے وزیرو, وزیر آئے نا فائل, کیونکہ فائل ہے. فاعل ہے. لم یرجع الوزیر من لندن, لندن سے وزیر نہیں لوٹے. ٹھیک ہے, نہیں لوٹا یعنی مذکر کا ہے, وہ عزت کے طور پہ کہہ رہے تھے. یعنی لم یرجع الوزیر من لندن, لندن سے وزیر نہیں لوٹا. نہیں زیادہ مطابق یخرجو ہی ہوگا, کیونکہ ایک یعنی تمام کلاسوں کے لیے جو ہے وہ گھنٹیاں نہیں بجائی جاتی ہیں, البتہ چھٹی کے لیے بجائی جاتی ہے. 8 ضع خطا کیا ہے؟ ضع خطا واحدا تحت المبتدأ وخطین تحت الخبر واضبط اواخرهما. یہ المبتدأ یہاں پہ جو نصب آ رہا ہے المبتدأ پر, یہ نصب غلط ہے, بلکہ کیا آئے گا؟ مبتدئی. المبتدئی کیونکہ تحت جی کیونکہ وہ تحت جو ہے نا وہ ظرف ہے. جی کیونکہ تحت ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے, تو المبتدئی مبتدا کے نیچے, معنی بھی مضاف مضاف الیہ والا ہے. کہتے ہیں ایک لکیر لگائیے مبتدا کے نیچے, وخطین اور 2 لکیریں لگائیے تحت الخبری خبر کے نیچے, واضبط اواخرهما جی, اور ان دونوں کے جو آخری اعراب ہیں اس کو ضبط کریں. ضبط کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو محفوظ کریں, آپ اپنے پاس لکھیں. جی الماء, اچھا ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں تو اعراب لگے ہوئے ہیں, تو یہ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ پھر سب کے پاس لگے ہوئے نا اعراب, جو ہمارے سامنے ہے کتاب, یہ جو ہماری اسکرین میں ہے یہ صحیح ہے, یہاں پہ اعراب نہیں لگا ہوا. مطلب ایک تو کہہ بھی رہے ہیں کہ اعراب لگائیں اور اعراب لگے بھی ہوئے ہیں. جی الماء قلیل, بلکہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ہاں جی صحیح. آپ پڑھیے گا عبد الباسط. نعم عبد الباسط, هل أنت معنا؟ جی پڑھیں. نمبر 1 الماء قلیل. صحیح ہے, معنی بھی کریں پہلے. پانی تھوڑا ہے. اچھا مائک میں پڑھیے گا تاکہ جو آن لائن ہے ان کو بھی آواز آئے. جی پانی تھوڑا ہے. پانی تھوڑا ہے. مبتدا کیا ہے اس میں؟ ما. الماء یہ مبتدا ہے, اور قلیل خبر ہے. جی نمبر 2 سعاد ممرزۃ. سعاد مبتدا ہے, ممرزۃ جو ہے وہ خبر ہے, اور اس کا معنی ہے سعاد جو ہے وہ نرس ہے. صحیح ہے. آگے القہوۃ باردۃ.
ٹھیک ہے. قہوتن جو ہے وہ مبتدا ہے, باردتن خبر ہے. خبر اس کی مؤنث کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ قہوت بھی تو مؤنث ہے. کیونکہ مبتدا مؤنث ہے. القہوۃ. ٹھیک ہے, تو مذکر مؤنث کے مطابق ہوتا ہے خبر. آگے کیا ہے؟ قہوہ گرم ہے, ٹھنڈا ہے. باردتن ٹھنڈا. میرا بھی قہوہ بارد ہو چکا ہے. النجوم جمیلتن, اس میں النجوم خبر ہے اور جمیلتن اس کی نہیں مبتدا. النجوم مبتدا ہے, مبتدا, جمیلتن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور نجوم جمع ہے. اچھا, جمیلتن یہ کیوں مؤنث آ رہا ہے حالانکہ مبتدا تو مذکر ہے؟ سر یہ مؤنث وہ ہے کون سی؟ سر یہ سمائی کہیں گے یا اس کو جمع مکسر. جمع مکسر کے بارے میں اصول ہے کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. جی آگے کیا ہے؟ الدخول ممنوع, مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے, آگے. الباب مغلقن, جی دروازہ بند ہے. الباب جو ہے وہ مبتدا ہے, مغلقن خبر ہے. صحیح ہے. ہاشم زکیون, ہاشم جو ہے وہ مبتدا ہے, زکیون خبر ہے. کیا مطلب ہے؟ ہاشم جو ہے وہ ذہین ہے. کیا ہے؟ ذہین. ذہین. ٹھیک ہے. ذہین انٹیلیجنٹ. ظرف کیا مضاف کے طور پر یوز کرتے ہیں؟ ظرف کا سارے ظرف کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مضاف کے طور پر یوز ہوتے ہیں. کچھ ظرف میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, جیسے قبل, بعد, تحت, فوق. یہ الفاظ ہیں وہ جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. یا شیخ الاسم المصغر کی کوئی مثال دیں قرآن میں سے ہو, اور جو باب فعیلن, یہ فعیلن باب نہیں ہے, یہ فعیلن اس کا وزن ہے. باب تو فعل کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو مثالیں ہیں قرآن میں اسم مصغر کی بھی, جیسے کہ دیں مثال کوئی دیں. تصغیر کی, مصغر کی مثال قرآن مجید سے, قرآن مجید سے. کتیبن تو نہیں آیا قرآن میں. عزیر, عزیر, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. بنی, ہاں بنی ٹھیک ہے, یا بنیہ ٹھیک ہے, قرآن میں آیا. یہ بنی جو ہے نا اصل میں فعیلن کا ہی وزن ہے. یہ اصل میں بنی اصل میں تھا بنیون. ٹھیک ہے, تو ہم نے ادغام کر دیا یا کو, اس لیے بنیہ بن گیا, وگرنہ اصل اس کی فعیلن کے وزن پر ہی ہے, بنیون. وہ ریپیٹ کر دیں, ظرف جو مضاف ہوتا ہے یہ ہم نے بس ویسے ہی بتایا, اس کے علاوہ بھی بہت سے ہو سکتے ہیں, جیسے قبل, بعد, فوق, تحت, امام, خلف. ٹھیک ہے, یہ سارے وہ ظرف ہیں جو مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ظرف ہمیشہ مضاف ہوگا, البتہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ بہت سارے ظروف ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. کس کی؟ یا بنئی کی. اے میرے چھوٹے بیٹے, یہ محبت کا انداز ہوتا ہے, اے میرے بیٹے. دیا. باب اور وزن میں کیا فرق ہے؟ باب کا تعلق ہوتا ہے فعل سے, اور وزن کا تعلق فعل اسم دونوں سے ہے. وزن کا تعلق مثال کے طور پہ آپ اگر فعل کا وزن نکال رہے ہیں تو اس کا بھی نکل سکتا ہے. ضربہ کا وزن ہے فعل. اسم کا بھی وزن نکل سکتا ہے, جیسے قائمن, یہ اسم فاعل ہے, اسم ہے, اور اس کا وزن کیا ہے؟ فاعلن. ٹھیک ہے, وزن کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی بھی عربی فعل کا یا اسم کا, حرف نہیں, فعل یا اسم کا وزن بتا دیں کہ یہ فعل میں سے اس وزن پر ہے. منصور, یہ اسم ہے, اس کا وزن کیا ہے؟ مفعول. قائم, یہ کس وزن پر ہے؟ فاعل. ضرب, یہ کس وزن پر ہے؟ فعل. ینصر کس وزن پر ہے؟ یفعل. لیکن جو باب ہے اس باب کا تعلق صرف اس سے ہوتا ہے کہ یعنی جو بطور علامت بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں باب سے ہے, یعنی
جو باب متعین ہیں کہ ثلاثی مجرد کے یہ 6 ابواب ہیں، ضرب، نصر، فتح وغیرہ، اور اس طرح ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب، اس طرح کر کے وہ ابواب متعین ہوتے ہیں. واللہ اعلم. مجھے تو یعنی اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے صحیح بتایا آپ کو یا نہیں. صحیح بتایا سے مراد یہ کہ جو میں سمجھا سکا ہوں، تو ابھی اسی پر اکتفا کیجیے گا. اسم کی گردان بن سکتی ہے؟ نہیں، اسم کی گردان نہیں ہوتی. ہاں یعنی جو عام اسم ہوتے ہیں نا، نام، ان کی گردان نہیں ہوتی. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، یہ سب بھی اسم ہے، ان کی گردان ہوتی ہے، ان کی گردان ہوتی ہے. جیسے اسم فاعل کی جو یعنی مثال ہے ناصرن، اس کی گردان ہو سکتی ہے ناصرن، ناصرانی، ناصرون، ناصرتن، ناصرتانی، ناصراتن، لیکن تو یہ گردان ہے اسم فاعل کی. اسم مفعول کی بھی اسی طرح. مصغر کا مطلب کیا؟ مصغر کا مطلب کہ آپ کسی اسم کو چھوٹا کرتے ہیں. جیسے رجل، بندہ، اس کو چھوٹا کرتے ہیں، جو وزن بنایا گیا ہے وہ ہے فعیل. رجیل، چھوٹا بندہ. عبد، بندہ، غلام. عبید، چھوٹا بندہ. شعیب بھی تصغیر ہے، جی ہاں شعیب بھی تصغیر ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.